ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترم دینی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک قیمتی زندگی دی ہے، انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا، زندگی دی اور موقع دیے. موقع اس مناسبت سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کام کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے نجات پالے. یہ موقع ہے ہر اس انسان کے لیے جو جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کی بہت ساری تمنائیں رہتی ہیں، بہت ساری آرزوئیں وہ کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے فلاں چیز حاصل کر لوں، فلاں عہدے تک پہنچ جاؤں، فلاں مقام حاصل کر لوں. انسان کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کی آرزو بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، محاسبہ کریں، کروڑوں انسان آپ کو ایسے ملیں گے جس کی کوئی نہ کوئی تمنا اور آرزو ہوگی. اللہ رب العالمین نے دین کے معاملے میں خواہشات اور نفس کی اتباع اور پیروی سے منع کیا ہے. انسان دنیا میں رہ کر کے بہت ساری تمنائیں کرتا ہے، لیکن دین میں وہ خواہشات پر عمل کرے یہ اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. دین کے معاملے میں اسے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے والا عمل کرنا ہوگا، اور وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے کرنا ہوگا. خواہشات اور تمنائیں یہ انسان سے چمٹی ہوئی ہے،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری آرزوئیں، تمہاری تمنائیں اور اہل کتاب کی تمنائیں یہ کوئی کام کی نہیں ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے والے انسان سے آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی کیا تمنا ہے؟ بھئی میری تمنا یہ ہے کہ میں یہ مقام حاصل کر لوں، میری تمنا یہ ہے کہ میں فلاں فلاں ڈگری حاصل کر لوں، میری تمنا یہ ہے کہ میں فلاں فلاں عہدے تک پہنچ جاؤں۔ وہیں آپ مردہ گھر جا کر کے دیکھیں کتنے ایسی تمنائیں کرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ ان کے گھر والوں سے پوچھیں گے کہ بھئی اس کی کیا تمنا تھی؟ اس کی تمنا تھی کہ یہ انجینئر بن جائے۔ اس کی کیا تمنا تھی؟ اس کی تمنا یہ تھی کہ یہ فلاں فلاں عہدے تک پہنچ جائے۔ وہ انسان گھر میں جو تمنائیں ہیں، بیوی کی تمنائیں الگ ہے، بچوں کی تمنائیں الگ ہے، ماں باپ کی تمنائیں الگ ہے، رشتہ داروں کی تمنائیں الگ ہے۔ وہ انسان اپنی تمناؤں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے لوگوں کی تمنائیں کرتے ہوئے بھی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا، جو موقع اسے فراہم کیا، اس موقع پر وہ کان نہیں دھرتا، وہ اس موقع کی طرف بڑھتا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمناؤں میں بالکل ایسا الجھ جاتا ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ بھئی میری یہ خواہش ہے، آپ مجھے دے دیں، لیجئے آپ بھی لیجئے۔ بچہ کہتا ہے کہ ابو میرے لیے یہ خواہش، مجھے یہ چاہیے، لو بیٹا آپ بھی لو۔ رشتہ داروں کو کوئی حاجت ہے، ہاں لیجئے آپ بھی لیجئے۔ انسان اپنی بھی تمنائیں پوری کرتا ہے، بھئی مجھے یہ کھانے کی خواہش ہے، یہ ایک پسندیدہ میرا کھانا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے دنیا میں تو اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے، اپنے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن آیا دین کے معاملے میں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی والے عمل، اللہ نے جس چیز پر تجھے لایا ہے، اللہ جس چیز کا تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، کیا اس پر تو نے کان دھرا؟ اللہ کی خواہشات کے مطابق تو نے اپنی زندگی گزاری؟ اللہ کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تیرا وہ نفس اطمینان والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نفس کی جو قسمیں بیان کی، آپ دیکھیں گے علماء نے اور محدثین نے اور بڑے بڑے عالموں نے نفس کی قسمیں بیان کی ہے کہ نفس کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ تو نفس کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں سرسری طور پہ بتاؤں کہ 4 نفس کی قسمیں ہوتی ہے۔ 2 نفس جو ہوتے ہیں، پہلا پڑاؤ اس کا ہوتا ہے اچھا اور آخر تک پہنچاتا ہے وہ جنت تک، اور دوسرا نفس ہوتا ہے دوسری قسم کا کہ وہ برا اور آخر تک پہنچاتا ہے وہ جہنم تک۔ کہ ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ بھئی تو نے غلط کیا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم دیکھیں ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا نفس کہتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط کیا، یہ اللہ کی نافرمانی تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان کا نفس اگر اسے ملامت کرتا ہے تو یہ نفس اچھا ہے، یہ نفس اچھا ہے، اور یہ ملامت کرنے والا نفس اسے کہاں پہنچاتا ہے؟ نفس مطمئنہ تک۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، تیرا نفس تھا تجھے دنیا میں رہتے ہوئے ملامت کرتا تھا، اب وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا ہے، تو کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی لوٹ آ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں داخل ہو جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن ایک نفس کی قسم ہوتی ہے نفس امارہ، جو انسان کو گناہ کی طرف ہی ابھارتا ہے۔ ارے یہ چیز جو تجھے دکھ رہی ہے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ گناہ ہے لیکن خوبصورت ہے، دیکھ اس طریقے سے لباس پہن کہ یہ گناہ کا لباس تو ہے لیکن بہت اچھا خوبصورت دکھتا ہے، تو فلاں غیر محرم ہے اسے دیکھ، گناہ ہے لیکن دیکھ اگر اس طریقے کا معاملہ حل ہو جائے، دنیا میں لوگ تجھے دیکھیں گے ارے بہت اچھا انسان ہے، بہت ایسا انسان ہے کہ بالکل خوبصورت انسان ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو اس پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے معاملات میں نفس امارہ اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے، تو یہ نفس امارہ اسے پہنچا دیتا ہے نفس خبیثہ تک۔ ایسا گندا نفس ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے
کہ فرشتے بھی اس سے گھن کھاتے ہیں. فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی تو نکل جا، اور تیرے لیے اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی اور اللہ کے جو گناہ، جو اللہ کی جو سزائیں ہیں اس کی تو وعید لے لے. تو انسان کا نفس ہوتا ہے، آدمی اپنے نفس کے مطابق بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. موقع ملا ہے، موقع کو غنیمت نہیں جانتا ہے، سارے مواقع اپنے گھر کے لوگوں کی تمنائیں پورے کرنے میں گزار دیتا ہے، ساری مواقع اپنی تمنائیں پوری کرنے میں گزار دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمنائیں کچھ کام کی ہے اور نہ تم اہل کتاب کی تمنائیں کچھ کام کی ہے. تو یہ انسان کو جو موقع دیا گیا ہے، انسان کو موقع جو ملا ہے اسے غنیمت جاننے چاہیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانی چاہیے. دنیاوی اعتبار سے وہ جو ضرورتیں ہیں اسے پوری کرے، لیکن اللہ کے معاملے کا بھی خیال کرے کہ اللہ نے اسے کس بات کا حکم دیا ہے، اللہ نے اسے کیا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کی دو طرح کی باتیں، دو طرح کی قسمیں ہوتی ہے. ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ عملی اعتبار سے، دینی اعتبار سے دین کا پابند ہے، دینی اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو، اور بہت ساری عبادتیں کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان سستی اور کاہلی کرتا ہے. ایک قسم تو یہ ہوتی ہے معلوم ہے کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، کس کام میں مجھے اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، کس کام سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، معلوم ہے، لیکن اس کے بالمقابل وہ سستی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، دنیا میں مشغول ہو گیا ہے. تو ایک قسم تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ محنتیں تو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ کی رضامندی والے کام بھی کرتا ہے، لیکن طریقہ جو ہوتا ہے وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. دو قسم دیکھے آپ نے کہ ایک انسان کو معلوم ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ عمل اللہ کی رضامندی والا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا والا عمل ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو وہ اس پر سستی کرتا ہے. اور معلوم ہے کہ کون سا عمل نہیں ہے، کون سا عمل اللہ کی رضا والا ہے، لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے، تو انسان محنتیں تو کر رہا ہے، لیکن وہ محنت، وہ ساری کوششیں رائگاں ہونے والی ہے، کیونکہ وہ محنت، وہ کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ عمل کے اعتبار سے خسارے والے کون ہیں، عملی اعتبار سے گھاٹا اٹھانے والے کون ہیں، کیا میں تمہیں اس کی خبر کر دوں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کی دنیاوی کوششوں نے انہیں گمراہ کر دیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ گمان کر رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا میں کوششیں کر رہے تھے، دنیا میں محنتیں کر رہے تھے، لیکن وہ کوششیں، وہ محنتیں سب کے سب ضائع اور برباد ہونے والی تھی، لیکن گمان ان کا کیا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہی تعریف علماء نے بیان کی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے اس کا سیدھا معاملہ جو ہے وہ بدعتوں کی طرف جاتا ہے، کہ جو انسان سنت سے ہٹ کر کے، بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کا معنی یہ ہے، بدعت اس فعل کا نام ہے جو سنت کے بالمقابل ہو، نہ قرآن میں اس کا کوئی وجود ہو، نہ حدیث کا اس میں کوئی وجود ہے، بلکہ اسے انسان خود اپنی طرف سے ایجاد کر دے، اس کا نام ہی بدعت ہے. تو بدعت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انسان بدعتیں کرتا ہے، دین میں ایسے عمل کرتا ہے جو اسے لگتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق وہ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، جو اس میں نئی ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ علماء نے ما لیس منہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انسان اس میں جو ایجاد کرتا ہے اپنی طرف سے دین سمجھ کر کے سمجھتا ہے کہ یہ عمل کر رہا ہوں اس سے مجھے ثواب حاصل ہوگا، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ رد کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے یہ یاد رکھے کہ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہے یہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ انسان لباس پہنتا ہے، خوراک جو کھاتا ہے، اسی طریقے سے جو آمد و رفت کے جو ذرائع ہوتے ہیں، یہ چیزیں ایجاد کرنا یہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ بدعت کا عام ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی چیز ثواب کی نیت سے ایجاد کی جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو بدعت آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کے جا رہا ہے عمل، لیکن کون سا عمل لے جا رہا ہے اسے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ کا ایک لباس تھا جو بالکل سفید رنگ کا تھا، سفید رنگ کا لباس تھا، آپ نے اسے دھوبی کو دیا کہ بھائی میرا کپڑا ہے، دھو کر کے مجھے دے دو۔ اب اس دھوبی نے یہ سوچا کہ بھائی ٹرینڈنگ جو آج سماج کے معاملے میں جو رنگ ہو رہا ہے وہ لال ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، یہ سفید لباس تو کوئی ٹرینڈ میں نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لباس کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مطابق اس نے کیا ہے اس کو رنگ دیا، لال رنگ، ہرا رنگ، پیلا رنگ، جو بھی رنگ دے دیا اسے۔ آپ اس سے اپنا لباس لینے گئے، اس نے لباس دیا کہ لیجئے یہ آپ کا لباس ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا لباس نہیں ہے، یہ کہے گا نہیں دیکھیے آپ کا ہی لباس ہے، اسٹیکر بھی آپ کا لگا ہوا ہے، آپ کے نام کا اسٹیکر ہے، تو وہ انسان کہے گا نہیں میرا جو لباس تھا مجھے وہی لباس چاہیے، مجھے یہ لباس نہیں چاہیے۔ تو انسان دنیاوی اعتبار سے اتنا فکر کرتا ہے کہ لباس کے اعتبار سے بھی یہ سوچتا ہے کہ میرا جو لباس ہے مجھے وہی لباس چاہیے۔ تمہاری عقل جو کہہ رہی ہے کہ سماج میں جو رنگ چل رہا ہے، جو کلر چل رہا ہے، جو ٹرینڈنگ میں ہے، تو وہ کلر تم نے اس پر ڈال دیا ہے، لیکن میرا جو لباس ہے مجھے وہی پسند ہے۔ نعوذ باللہ، آپ نے اپنے لباس کو دین سے بڑا سمجھا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دین وہ لے کر کے جائیں گے جو آپ کو پسند ہے، اور آپ کہیں گے کہ اللہ لیجئے یہ دین ہے اور آپ اس دین کے مطابق مجھے جنت میں داخل کیجئے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں رہ کر کے اپنے لباس کی خواہش کرتے ہیں کہ جیسا میرا لباس ہے میری خواہش کے مطابق مجھے وہی چاہیے، چاہے دنیا میں کتنے ہی اچھے رنگین قسم کے لباس ہو رہے ہو۔ تو آپ دین کے معاملے میں بھی یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کو جو دین پسند ہے آپ وہی دین لے کر کے جائیں گے تو ہی آپ کو جنت میں داخلہ ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی تھی، میرے لیے یہ چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، مجھے یہ کام میں آسانی بھی پیدا کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کیا، دین تو اچھا تھا نا، دین کے نام پر تھا نا۔ تو دین کے نام پر آپ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ بہت سارے دینی کام جو غلط جگہ پر کی جائے وہ گناہ کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد میں اتحیات پڑھتے ہم، اگر اسی اتحیات کی جگہ پر کوئی انسان سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دے، دین ہے نا، سورۃ الفاتحہ کتنی اچھی چیز ہے، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ پڑھنا واجب ہے ہمارے نزدیک، لیکن کہاں؟ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ تو سورۃ الفاتحہ دین کا حصہ ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اسے اتحیات میں پڑھنا شروع کر دے تو یہ چیز کیا ہوگی؟ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی تو ہے لیکن جگہ صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ نیکی بھی کیا ہے؟ گناہ بن سکتی ہے، اور وہ چیز قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ آپ دیکھیں گے
کہ ایک انسان سورۃ الفاتحہ کی جگہ پر اگر درود شریف پڑھنا شروع کر دے وہ بھی نہیں صحیح ہے. تو نیکی تو ہے، لیکن یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر نیکی اگر جگہ صحیح نہیں ہے تو وہ نیکی بھی کیا ہے، گناہ بن جاتی ہے. تو یہ میرے بھائیو دوستو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں دین جو دیا گیا ہے اس دین کو اللہ کی رضامندی کے مطابق کرنا ہے، دین پر عمل اللہ کی رضا والا عمل کرنا ہے، اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا عمل یہی جو ہے مقبول ہے. جس طریقے سے ایک مشین ہوتی ہے وزن کرنے والی مشین، اس وزن کرنے والی مشین میں اس بنانے والے نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس میں سکہ 1 روپے کا سکہ یہ اگر ڈالا جائے تبھی وہ مشین آپ کے وزن کو بتائے گی. آپ 10 روپے لے کر کے جائے، کہے بھائی 10 روپیہ ہے، 1 سے زیادہ ہے، وزن بھی بتانا چاہیے اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ کا وہ پیسہ، آپ کی وہ رقم آپ کا صحیح وزن بتائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ بنانے والے نے قاعدہ بنایا ہے کہ یہاں پہ وہی سکہ چلے گا جو سکہ بنانے والے نے منتخب کیا ہے. جنت میں داخلے کے لیے وہی سکہ لگے گا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی مہر لگی ہوا سکہ ہی جو ہے کام آئے گا. یہ جعلی سکے، یہ دنیا میں اپنے طرف سے بنائے ہوئے سکے کوئی کام کے نہیں ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں اور آپ کے بالمقابل، سنت کے بالمقابل کیا ہے؟ بدعتوں کو عروج دیتے ہیں، بدعت والا عمل کرتے ہیں یا بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی سزا جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو دھتکاریں گے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے یا فلاں جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو کسی مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ انکار کر دے کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا. ہر انسان چاہے گا کہ میں جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، آپ سے ملاقات کروں. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کی نشانی غر محجرین کے تحت کہ وضو کے آثار کے تحت انہیں پہچان لیں گے اور اپنی امتوں کو بلائیں گے، اپنی امتیوں کو بلائیں گے کہ میری امت کے لوگوں آؤ میرے پاس اور مجھ سے حوض کوثر کا یہ جام پیو اور جام پی کر کے سیراب ہو جاؤ. کیونکہ اس وقت حالت ایسی ہوگی کہ سورج بھی بالکل قریب ہوگا اور کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا تم سے پہلے پہنچ کر کے. حوض کوثر آپ کو معلوم ہے سورۃ الکوثر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ کوثر یہ جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اور اس نہر کا ایک حصہ جو ہے ہوتا ہوا قیامت کے دن حوض کوثر جو میدان محشر میں قائم کیا جائے گا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام پلائیں گے. اور وہ اتنا میٹھا پانی ہوگا، بالکل میٹھا، صاف ستھرا اور ٹھنڈا، جو فرحت انسان کو دلائے گا پینے کے بعد. تو کہتے ہیں کہ میں حوض پر تم سے پہلے تمہارا انتظار کروں گا. من وردہ شرب منہ، جو وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا. حوض کوثر پہ جو جائے گا وہ اس میں سے پیے گا. ومن شرب منہ لم یظمأ بعد ابدا، اور جو پی لے گا، ایک بار پی لے گا، اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. وہ جنت میں جانے تک اس کا معاملہ یہ ہوگا وہ بالکل شکم سیر ہوگا، فرحت و مسرت میں ہوگا. ایک بار پیے گا اس میں سے اور اسے کبھی بھی کیا ہے پیاس نہیں لگے گی. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ يَعْرِفُونَنِي، اور کچھ لوگوں کو مجھ سے بھگایا جائے گا، ہٹایا جائے گا، دور کیا جائے گا. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي،
میں ان کو پہچان رہا ہوں گا اور وہ مجھے پہچان رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے جو ہے دھتکاریں گے، سائڈ میں کریں گے کہ تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان کو پہچان لوں گا۔ کس طریقے سے؟ کیا نشانی بتائی؟ وضو کے آثار سے معلوم ہوا کہ بدعتی عمل کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ثم یحال بینی و بینہم، پھر ان کے اور میرے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی جائے گی، ہٹایا جائے گا، درمیان میں رکاوٹ پیدا کی جائے گی۔ فاقول انہم منی، میں کہوں گا ارے میرے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کی اتنی فکر کریں گے کہ وہاں بھی آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہیں گے یہ میرے ہی لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، تم انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اور دوسری روایت میں ہے ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا، دین میں کمی بیشی کر دی، اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، اپنی طرف سے گھٹا دیا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا۔ فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، وہ نبی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے امتی کو بلانے کے لیے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ تم انہیں کیوں ہٹا رہے ہو، یہ میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہے، لیکن فرشتوں کے جواب دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سختی سے انہیں کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دوری ہو کہ تم نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک بدعتی کے لیے سب سے بڑی سزا جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جو ساری امت، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گنہگار ہیں، انسان کے سماجی طور پر سماج میں رہتے ہوئے ہر انسان زنا کو، جھوٹ کو، شراب کو اور جو بہت ساری بدکاری جو سماج میں چل رہی ہے اس کو تو ناپسند کرتا ہے، لیکن بدعت کو ناپسند کرتا ہی نہیں، وہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ بھی بدعت، یہ بھی کیا ہے، کوئی گناہ ہے، دین کا حصہ ہے، دین کے مطابق ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ شراب پینے والے کو یا اور جو گناہ کرنے والے، اس سے کیا ہے حوض کوثر سے اسے محروم کر دیا جائے گا۔ آپ نے دین میں بدلاؤ کرنے والوں کو، بدعتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو سماج میں جو یہ چلن چل چکا ہے کہ زنا کار بہت بڑے گناہ ہے، ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان ایسی جگہ پر کرتا ہے کہ جو گناہ کی جگہ ہے اور وہ فردن ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز توڑنے والا، وہ مسجدوں کو توڑنے والا اور مسجدوں کو آباد کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا یہ زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ ایک انسان چوری کرتا ہے، چوری کرنے والے حکومتی اعتبار سے آپ دیکھیں گے، حکومتی اعتبار سے ایک انسان چوری کر رہا ہے، چوری ہر انسان کرتا ہے، حکومت بھی جانتی ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری میں آ کر کے چوری کر لیتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے جو چوری نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک نقلی نوٹ چھاپ رہا ہے، تو وہ انسان زیادہ بڑا مجرم ہے یا وہ جو نقلی نوٹ چھاپ رہا ہے؟ حکومت سے بغاوت کرنے والا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ چوری تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن ایک نئی نوٹوں کو بنانے والا حکومت سے بغاوت کرنے والا ہے۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے، بدعت انجام دینے والا یا بدعت ایجاد کرنے والا، اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے اسے یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین اوامر اور نواہی میں جو ہے مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، اللہ کو اوامر اور نواہی کا حق حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کے مطابق حلال اور حرام کرنے کا حق حاصل ہے۔ بدعاتی بھی سمجھتا ہے کہ مجھے بھی حق حاصل ہے کہ حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اپنی منشا کے مطابق دین کی حدوں کو پھاندتے ہوئے میں جو چاہے جو ہے اس پر کمی بیشی کر سکتا ہوں، یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔
تو یہ بدعت ایجاد کرنے والا اور بدعتوں کو فروغ دینے والا یہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعتوں سے اجتناب کریں۔ دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا عمل ہے، اللہ کی رضامندی والا عمل ہے، اسے کریں، اس کے مطابق زندگی گزارے، دین سے جڑے رہیں، اور بدعتوں سے دور رہنے کے لیے اب ایک انسان کام چھوڑتا ہے تو کچھ تو کرے گا۔ ایک انسان دنیاوی اعتبار سے بھی سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ نہیں ہے تو میں کچھ تو کروں، خالی نہ بیٹھا رہوں۔ تو دین کے ماننے والوں نے، علماء نے بیان کیا ہے کہ اس انسان کو چاہیے کہ جو انسان بدعتوں کو چھوڑ رہا ہے وہ سنتوں کو بھی فالو کرتا رہے، کیونکہ سنتوں پر عمل نہیں کرے گا تو بدعتوں میں جانا اس کے لیے ہو سکتا ہے، محال ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں لا علمی کے اعتبار سے بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرنے کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، کہ علماء کی مجلس میں رہے، علماء سے دین حاصل کرتے رہے، اسی طریقے سے عبادتوں میں مشغول رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے عمل کو زیادہ وہ ہے اس پر عمل کرے، اور شکوک و شبہات والے جتنے بھی اعمال ہیں اس سے اجتناب کرے کہ یہ شک میں ہے، یہ میری عقل سے کام نہیں کر رہا ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھے کہ انسان سنت کی اتباع نہیں کرے گا تو بدعتوں میں پڑھنا اس کے لیے ہو سکتا ہے، پڑھ جائے وہ لا علمی کی بنا پر۔ تو علماء سے جڑنا، علماء کی ماتحتی میں رہنا، علماء سے دین حاصل کرتے رہنا، اور جو سیکھا ہے، جو بدعتوں سے نکل کر کے سنت کی طرف آیا ہے تو سنتوں کو لازم پکڑنا، سنت میں کیا وسائل ہے، سنت پر عمل کرنے کی کیا ذرائع ہیں، اس کو سیکھتے رہنا، علماء سے سیکھتے رہنا، مطالعہ کرتے رہنا، قرآن کی تلاوتیں کرنے لینا اور بیانات سنتے رہنا، معتبر علماء سے دین حاصل کرتے رہنا۔ جب تک انسان سنت کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا تو بدعتوں میں پڑھنا اس کے لیے بہت زیادہ محال ہے کہ وہ پڑھ جائے، لا علمی کے اعتبار سے بھی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کی اتباع اور پیروی کریں، علماء سے جڑے رہیں، قرآن و حدیث سے جڑے رہیں، اور بدعتوں کو فروغ دینے والے یا بدعت کے کام جو بھی دنیا میں جو چل رہے ہیں اس سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں بیان کی گئی ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام انسانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، پروردگار ہمیں سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنا، پروردگار بدعتیں جو عروج پر ہے، جو بدعتیں انجام دی جا رہی ہے، ایجاد کی ہوئی ہے، ان بدعتوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار شرک و بدعت یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے ناراض ہوتا ہے، تیری وعید اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے اس کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں تو جب تک اس دنیا پر زندہ رکھ ایمان اور سلامتی کے ساتھ، اور جب ہمارا خاتمہ تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔